کیوں ماما؟ وہ ان کی اپنے روم میں آواز سے حیران ہوئی۔ روم میں وہ ڈریسنگ ٹھیک کر رہی تھی اور وہ جو اکثر اب غصے میں پھیلا دیتی تھی۔ کیوں ہوتے ہیں تیار؟ وہ کبڈ کی طرف بڑھی اور اس کا ہینگ میرون ڈریس نکالا۔ اور ماما کیوں؟ وہ ابھی بھی ششپنج میں مبتلا تھی۔ سوال تم اتنے کرتی ہو نا؟ اس کے چہرے کی طرف حیرانی دیکھتے ہوئے کہا۔ پہن کر آؤ۔ اسے تھمایا۔ وہ انکار کرنا چاہ رہی تھی مگر صدق کو دیکھا جنہوں نے اپنی مرضی سے پہلی دفعہ اس سے کچھ کہا تھا۔ 2 منٹ کے بعد وہ چینج کر کے آئی تھی۔ اس کی سفید رنگت پر وہ میرون کلر کافی اٹھ رہا تھا۔ شارٹ گھٹنوں تک آتی شرٹ وہ ایک دم سے جس پر سکن کام تھا اور پھر وہ اس میں اچھی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا تھوڑا سا تیار بھی ہو لیا کرو، یہ میک اپ یوز کرنے کے لیے ہے۔ ڈریسنگ پر پڑے کاسمیٹک کو دیکھتے اسے احساس دلایا۔ جی کیا؟ وجدان نے کہا۔ یہ سب مما سے وہ سوچ میں تھی کہ جب اس کی بات سے وہ شرمندہ ہوئی۔ میرا بیٹا اگر کچھ نہیں کہتا تو اس کا خیال کیا کرو ورنہ اب میں سخت ساس بنوں گی۔ میں وہ لائلم تھی کہ اس بات کے وہ آج باہر اسے لے جا رہا تھا۔ بس پیسے ہی اس کا رف پھلیا دے کر اس کے رشتے کی نوعیت سے اسے تیار ہونے کا بولنے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس نے باہر جانا ہے۔ آج گئی تھی وہ کوئی خاطر خواہ بہتری انہیں نظر نہیں آئی تھی۔ آپ میری ساس کبھی نہیں باندھ سکتی ہیں۔ مسکراتے اپنی شرٹ کے پیچھے موجود ڈوری باندھی تھی۔ وہ مسکرائی، پھر خیال کیا کرو ورنہ بن جاؤں گی۔ یہ پھپھو اپنی روح آپ میں تو نہیں چھوڑ گئی؟ بال کھولتے برش کیے تھے؟ شاید نہ کرے مما، وہ ہنستے بولی۔ کچھ ٹائم بعد وہ بولتے جا چکی تھی۔ نوٹ پیڈ اپنے بال سائڈ سے ٹوسٹ بناتے پن میں مقید کیے، باقی کھلے ہی چھوڑے تھے کیونکہ وجدان کو وہ خود کو دیکھا جانے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا آج جویلری باکس نکالا تھا اور اس میں سے بس گلے میں موجود چین میں ملتے جلتے چھوٹے سے ایئرنگ پہنے، ہلکا سا میک اپ کرتے لائنر ہاتھ میں لیا اور کوشش کے باوجود نہیں لگا سکی کیونکہ یہ کیوں نہیں لگانا آتا؟ مجھے شدید غصہ آیا۔ چھوڑ دو، دفعہ کرو۔ ایسے ہی پیاری منہ میں بگاڑتے اسے ڈریسنگ پر رکھا۔ اس کی پرفیومز دیکھے وہ ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ جو لگاتا تھا سارے ہاتھ پر سپرے کیے، لیکن وہ چاہ رہی تھی کہ وجدان کا کون سا ہے، کہاں چھپایا ہوا ہے۔ وہ جھنجھلائی، ڈریسنگ پر پڑے 5 پرفیوم مزید چیک کر چکی تھی پر وہ والا نہیں ملا۔ ایک دم نظر ایک ڈریسنگ کے کارنر پر پڑے گرے پر پڑے جھکتی، وہ اٹھایا تھا۔ یہی والا لگاتے ہیں۔ لگایا کم اور ضائع زیادہ کیا تھا۔ واؤ میں پیاری لگ رہی ہوں۔ تیار ہوتے موڈ بھی چینج ہوا تھا۔ ساری چیزیں سمیٹی پر میں تیار کیوں ہوئی ہوں؟ وجدان سوچیں گے میں ویٹ میں ہوں؟ یہ سوچ آتے ہی اسے شرم آ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، شوہر کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تیار جی نہیں، میں کوئی نہیں ان کے لیے ہوئی، ایویں ہی شوہے ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کی حرکتیں سوچتے ہی وہ تنہائی میں بھی شرمندہ سی ہوئی۔ اور وہ کیا بولے گی وجدان کو کہ میں ان کے لیے تیار ہوئی ہوں؟ وہ انہی خیالوں میں گم تھی۔ یہی سوچتے ہوئے لاشعوری میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ لمس ہے۔ احمد شاہ کی مسکراتی آواز سے وہ شرمندہ ہوئی۔ ڈیڈ بری لگ رہی میں خود کو دیکھتے ہی عجیب سا لگا، بالکل جیسے وہ کوئی شو پیس ہو۔ ڈنر بھی نہیں کیا تھا، میک اپ خراب نہ ہو۔ صدف نے کتنی بار کہا کہ کچھ کھا لو مگر وہ انکار کر چکی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے کہہ کے وہ کیونکہ اسے اب اپنی تیاری اصل میں دکھانا چاہتی تھی۔ اچھی نہیں لگ رہی ہوں کوئی بیٹی کبھی باغ کو بری لگی؟ ان کا محبت بھرا لہجہ سن کر وہ سکون میں ہوئی تھی اور ان کی محبت سے اپنے ماں باپ کو تو کبھی یاد نہیں آئے تھے پر اکثر وہ انہی کے بارے میں سوچتی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جب بہت زیادہ اپسٹ ہوتی تو وہ ان کی کمی ضرور محسوس ہوتی۔ مما مجھے نا ایسے لگ رہا ہے کہ میں آدھی رات کو تیار ہوئی پینڈو لگ رہی ہوں۔ لاؤنج میں بیٹھے کہا جو چائے پی رہی تھی۔ لمز اتنی الٹی باتیں کہاں سے لاتی ہو دماغ میں؟ پیاری لگ رہی ہو، اسے جھڑکا۔ وہ دونوں روم میں چلے گئے۔ اسے سناٹے سے عجیب وحشت ہوئی۔ میرا دل کرتا ہے اپنے روم میں شفٹ ہو جاؤں۔ اوپر دیکھتے اسے خول اٹھے اور نیچے تو پھر بھی صدف کے روم کے ساتھ ہی اس کا روم تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے روم میں نہیں جا رہی تھی۔ 9 بجے وہ لاؤنج میں بے دلی سے اٹھی، دل چاہ رہا تھا کہ اب سب کچھ اتار کر پھینک دے۔ وہ نہیں آیا ابھی تک۔ وہ تھکا سا گھر کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ لمز کہاں ہے؟ مما ارد گرد دیکھتے ہی پہلے اس کا پوچھا۔ ادھر ہی تھی وہ اپنے روم میں، وہ پانی کا جگ لینے آئی تھی، شاید روم میں چلی گئی۔ وجدان نے اس نے ڈنر نہیں کیا ہمارے ساتھ، وہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ اپنے تئیں انہوں نے اخذ کرتے ہوئے اسے کہا۔ جیسے ہی وہ واٹ یہ لڑکی کیوں میری جان ہلکان کر رہی ہو؟ لمز یہ سوچتے اوپر قدم بڑھاتے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لیٹ ہو گیا تھا۔ روم میں آتے ہیں حیرت سے اس کا سجا سنورا روپ دیکھا۔ ڈریسنگ کے آگے کھڑی وہ شاید میک اپ اور ایئرنگز اتارنے کی تیاری میں تھی۔ 2 منٹ میں شال لے کر باہر آؤ، گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ فی الحال اس سے نظریں چراتے کہا تھا۔ اس کی آواز سے سراج سے وہ پلٹی اور اسے دیکھا کہ یہ کیا چوری پکڑی
نہیں جانا مجھے کہیں نہیں سنا آپ نے؟ وہ ہاتھ درجے غصیلے لہجے میں بولی۔ اس بندے کے انتظار میں وہ آدھی ہوئی تھی، پچھلے سین بھول گئی۔ سویٹ ہارٹ اس کے قریب قدم بڑھاتے اس کی گلابی لبوں پر نظریں ٹھہری جن پر شاید وہ لپسٹک لگائے تھی۔ واللہ ان کے قاتل لب، اس پر غضب ڈھاتی سرخیاں۔ اس کے اتنے بے باک جملے سے فوری سے پہلے وہ اپنے چہرے کو چھپا چکی تھی۔ یہ کیا کر کے تمہیں لگ رہا ہے کہ تم مجھے روک سکو گی؟ اس کے ہاتھ ہٹائے تھے اور پھر اس کے اور قریب ہو کر اس کو اپنے دل کی دھڑکنیں اور تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ خبردار آپ نے میری لپسٹک خراب کی تو۔ وہ 2 قدم مزید پیچھے ہوتے ہی وہ ڈرتے ڈریسنگ کے ساتھ لگ چکی تھی۔ خیال کرو یار، یہ ہاتھ بندیاں بری طرح ملے ڈوبیں گی ہمیں۔ وجدان پلیز ہمیں اسے جھکتے ہی دیکھ کر وہ آنکھیں بند کیے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ چکی تھی، جھکتے اس کے کندھے پر ہونٹ رکھے اور آنکھیں کھول لو ڈارلنگ، فی الحال لپسٹک نہیں خراب کی، ابھی جلدی سے باہر آؤ، ہم واک پر جا رہے ہیں۔ مسکراہٹ ضبط کی تھی اس کے دور ہونے سے وہ فوری ہوش میں آئی، اور ہوش میں آنے کے بعد پہلی بات گاڑی میں واک نہیں ہوتی، دوسری بات مجھے کوئی احسان نہیں چاہیے۔ وہ شاید غصے میں تھی، تبھی وہ اس کے عمل کے بعد اتنے آرام سے جواب دے رہی تھی۔ ایسے تو ایسے ہی صحیح۔ اس کی آنکھوں کی چمک اسے خوفزدہ کر گئی۔ نو میں وجدان دور رہیں۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی، اگلے لمحے اس کی باہوں میں تھی۔ اب بولو۔ جھکتے ہی اس کے کانوں میں سرگوشی کی اور روم سے باہر قدم بڑھائے۔ میں اتارے مجھے، میں چل لوں گی، سب دیکھیں گے۔ وجدان اس کی شرٹ میں شرمندگی سے منہ چھپایا تھا، حالانکہ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور دیکھنے دو۔ فرنٹ ڈور کھولتے ہی اسے اندر بٹھایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ حیران تھا کہ ڈنر میں سالن اس نے بنایا تھا۔ ڈنر سرو کرتے بھی وہ گمسم سی تھی اور کچھ نہ بول پائی۔ وجدان اسے حیران کر رہا تھا۔ مریم بیٹھ کر کھا لو تم بھی۔ خود کھانا پلیٹ میں لیتے اسے کہا تھا۔ وہ کسی اور دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، اس کی بات نہیں سن پائی۔ مراد نے اس کا ہاتھ پکڑتے ڈائننگ کی چیئر پر کھینچتے بٹھایا تھا۔ وہ ہوش میں مگر بولی کچھ نہیں۔ اس کی پلیٹ میں خود ہی اس نے ایک خشک روٹی نکالی اور اس کی بات اس نے گورا کھاؤ، میں کھلاؤں والا اپنے ہاتھ سے توڑتے سالن لگاتے اس کی طرف۔ ڈائننگ پر کوئی نہیں تھا، ورنہ اس کی ساس ضرور اسے زن مرید بنانے کا لقب دے چکی ہوتی۔ کھا لو، تھک گیا ہوں میرا۔ دوبارہ اس کے ہاتھوں کے قریب کیا تھا اور اس کی آنکھوں میں پہلے منہ کھولتے ہی اس نے نوالا کھول لیا اور دوسرا اس کی طرف بڑھایا۔ وہ روک چکی تھی۔ میں کھا لوں گی۔ ہاتھ پڑے ہٹاتے وہ پلیٹ پر جھکی۔ مراد نے دیکھا اب آنسو پی رہی تھی۔ ایسے کب تک چلے گا مریم؟ اس نے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ میں دعا ضرور کروں گی کہ میں نارمل ہو جاؤں، میں رکھتی ہوں۔ مراد نے اس کی اتنی فرما برداری پر سکتے میں کہیں ہوا میں طوفان سے پہلے ہی خاموشی تو نہیں، ہدایت دینا ایک نمبر کی بے وقوف ہے میری بیوی۔ ہاتھ اوپر اٹھاتے وہ کچن کی طرف بڑھا۔ وہ کچن میں سنک میں برتن رکھ رہی تھی جب اپنے کندھے پر اس کا لمس محسوس ہوا۔ وہ بے حس و حرکت اسے دیکھ رہی تھی۔ میڈ صبح آئے گی، گرینی رات کے وقت برتن جمع نہیں کرنے دیتی تھی، اور ویسے بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں گھر پر بھی کرتی تھی۔ پلیٹس ریک میں رکھتے نارمل لہجے میں کہا۔ مراد اس کے رویے سے حیران ہوا۔ ایسی پیاری لگتی ہو۔ اب اس کے بال جوڑے کی زد سے آزاد کر چکا تھا اور بغیر کوئی مراد نہیں کرو اس کے ہاتھ کیچر لینا چاہا اور وہ کچن سے باہر اچھال چکا تھا۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ وہ اب غصے میں عرض کیا ہے، اس کا غصہ نظر انداز کرتے ہوئے۔ واہ واہ واہ، تو کہو یار۔ اس کا سر جھکائے اٹھاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کہو تو مجھے نہیں کہنا۔ مراد پیچھے ہوا۔ مجھے برتن دھونے ہیں، اور جیسے ہی بڑی بے مربت ہو ویسے بندہ دل رکھ لے۔ چلو پھر اپنا شعر سناؤ، خبردار تم ہلو گی تو نہیں۔ اس کے پلٹتے دیکھ کر اس نے اپنی طرف کھینچا اور اس کے کان میں جھکتے ہی اس کی دھڑکنیں تیز بڑھا چکا تھا۔ وہ میں تو ایک عام سپاہی تھا، حفاظت کے لیے شہزادی، یہ تیرا حق تھا۔ وہ تجھے مراد جہانگیر ملے۔ نہیں مزہ آیا اسے چپ دیکھ کر؟ نہیں۔ مسکراہٹ ضبط کرتے نفی میں گردن ہلائی۔ مراد وہ جو جا رہا تھا اس کی آواز سے پلٹا تھا۔ کہو اس کے قریب آیا۔ کچھ نہیں۔ اس کی نظروں کی تاب نہیں لا سکی تھی وہ۔ روڈ پر تھوڑا سا آگے جاتے ہی شیشے اس کی سائیڈ سے کھولتے ہی اب باہر کی فضا میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ وجدان نے اسے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا اور مجھے نہیں جانا۔ وہ بری طرح اپنا دوپٹہ اوڑھ کر مروڑ رہی تھی۔ میں ساتھ ہوں نا۔ یہ فرنٹ ڈور کھولتے ہی اپنے ہاتھ پھیلائے، ذرا سا جھکتے ہی وہ جھٹکی، اگلے لمحے اپنا ہاتھ دبا دیا۔ ریسٹورنٹ قدرے پرسکون ماحول تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے کیے ریزرو ٹیبل کی طرف گیا اور مینیو کارڈ اس کے سامنے کیا، 1-2 ڈشز اور زبردستی سلیکٹ کی، اور باقی وجدان نے خود کی تھی۔ وہ بس اسے سامنے بیٹھے نوٹ کر رہا تھا اور اپنے سامنے ویٹر کو خود پر غور کرتے دیکھا، اور ایک ڈار اس کے دل میں بیٹھا تھا۔ وجدان جی وہ جو کھا رہا تھا اور اس کی آواز پر چونکا۔ کیا ہوا؟ اسے ایک ہی نقطے کو دیکھتے ہوئے پریشان ہوئے۔ چلیں مجھے گھر جانا ہے۔ اب کیوں؟ کھا تو لو۔ حیران ہوا۔ مجھے گھر جانا ہے، چلیں۔ اس کے ہاتھ پر زور دیا۔ کھانا کھانے کے بعد اسے لے کر روڈ پر آیا، اور جو کہ وہ اسے وہاں پر واک کرنے کے لیے لے کر جا چکا تھا، اور اس کے ساتھ چلتے وہ پارکنگ ایریا تک جا رہے تھے۔ وہ ذرا سا دور تھا، موسم خراب سا ہو رہا تھا،
کیا ہوا؟ وہ پھر سے خوفزدہ محسوس ہوئی۔ وہ ویٹر دیکھ رہا تھا، مجھے اس کے کندھے سے بالکل ساتھ لگی تھی اور اس کے بازو زور سے جکڑے تھی۔ وٹ؟ کون سا ویٹر؟ وجدان کے ماتھے پر بال آئے تھے۔ نتھنگ، وہ قابو پا چکی تھی۔ ریلیکس جانا، میں ساتھ ہوں۔ اور اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے اسے اپنا احساس دلایا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ آئس کریم پارلر کے باہر رکی تھی اور اس کی وجہ سے فی الحال گاڑی میں ہی آرڈر دیا۔ اپنی آدھی کھانے کے بعد اس کے ساتھ موجود دیکھ کر وہ جس نے شاید ایک دو بائٹ لیے اور ابھی لیے تھے اور اس کے ہاتھ سے آئس کریم لی اور ابھی اسے کھانی شروع کی۔ اپنی کھاؤ، میری کیوں لی؟ اس نے اپنی والی کھاتے دیکھ کر کہا۔ آپ کون سا کھا رہے تھے؟ ساری میلٹ ہو رہی تھی۔ اس کی آئس کریم سے بائٹ لیتے ہوئے کہا۔ ایک بائٹ تو کھلا دو یار، جان بوجھ کر اسے کہا۔ یہ والی ملنی، پھر اپنی ساری کھائی ہوئی آئس کریم کی کون سی آگے؟ اس کا بھی احسان نہ کرو۔ اپنا موڈ بحال دیکھ کر وہ پرسکون ہوا۔ مرضی آپ کی، وہ مزے سے کھانا شروع ہو گئے۔ مصعب اب صحیح معنوں میں خراب ہوا تھا۔ لمس، گاڑی کا شیشہ بند کرو، تیز آندھی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وجدان، بارش ہو رہی ہے۔ ونڈو سے باہر ہاتھ نکالتے ہوئے خوش ہوئی۔ بند کرو فوری۔ سے پہلے بے موسم بارش تھی۔ ڈرائیو کرتے ہوئے ہوا کی وجہ سے پانی قطرے خود پڑتے اسے برے لگ رہے تھے۔ نہیں نہ، مجھے مزہ آ رہا ہے۔ وجدان نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے شفاف چہرے کو دیکھا۔ یکدم گاڑی گھر کے راستے پر ڈالتے سپیڈ تیز کر چکا تھا۔ سپیڈ تیز ہونے پر اس نے نظر انداز کیا جو ایک سنجیدہ سا تھا۔ گاڑی پوچھ میں کھڑی، اس سے پہلے کہ وہ فوری باہر نکلتی، بارش میں چند پد ہاتھ کھولے کھڑی تھی۔ یہ ٹائم میں بھیگنے کا سخت لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑے لاؤنج میں لے کر آیا۔ وجدان اس عمل سے شدید غصہ آ رہا تھا جو کوئی بھی مرضی نہیں پوری ہونے دیتا۔ روم میں لاتے اسے چھوڑا اور دور ہوتے ہی اپنے شوز اتارتے ہی وہ فوری کپڑے لیتے واش روم کی طرف چلا گیا اور اس کو واش روم میں جاتا دیکھ کر وہ سینڈل کے فوری سٹرپ کھولتے ننگے پاؤں باہر آہستہ سے روم کی بالکنی کھولی اور دیکھے اسے اندازہ ہوا وہ وہی گئی ہے اور اس کی طرف جاتا فون پر رنگ ہوئی۔ بولو فائق، سر آپ کا اندازہ ٹھیک ہے؟ وہ پاکستانی ہے؟ ٹھیک ہے، کوشش کرو کہ اس کی لوکیشن ٹریس کرو، کہاں چھپا ہے، کیا کر رہا ہے، کل اس کے بارے میں بات ہوگی۔ ابھی اس کا سارا دھیان اس کی طرف تھا۔ باقی بالکنی میں اس کے پیچھے آیا اور اسے بارش کے برستے قطرے ٹھنڈے لگے تھے اور وہ مزے سے کھڑی تھی۔ روم میں آتی ہلکی سی روشنی میرون کیپری میں اس نے بارش کی وجہ سے ٹخنوں سے اوپر کی تھی اور ہلکی سفید سی پیروں سے نظر آتی ہوئی ڈوریاں جھانکی، شفاف کمر نظر آئی۔ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی سانسیں اپنے کان میں محسوس ہوئی۔ اس کی آواز خوفزدہ ہوئی تھی اور اس کی طرف فی الحال طلب بے خبر تھی۔ جی جا رہی تھی اندر، اسے فوری پیچھے دھکیلتے ہوئے اندر بڑھی۔ وہ مرر کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے بھی بارش میں رہنا تھا۔ اس کی حالت جانے بغیر اپنا دوپٹہ اوڑھا، گیلا دوپٹے میں گلے سے نکالتے منہ بگاڑا کہا۔ وہ اندر آیا اور اس کے دوپٹہ سے آزاد کیا وجود گیلے کپڑوں میں اس کا وجود ساری دلکشیاں نمایاں تھی۔ اب پر خود پر قابو اس کے بس میں نہیں تھا۔ بس اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ٹپکتے جذبے اس کے اندر تک جھنجھوڑ چکے تھے۔ نہیں کرنا چینج۔ اس کے گیلے بالوں کی لٹیں چہرے سے ہٹاتے خمار آلود لہجے میں کہا۔ پلیز پیچھے ہونا۔ اسے خود سے دور کرنا چاہا اور گیلی گردن سے منہ چھپا چکا تھا اور آنکھیں پھیلائے وہ بولنے کی ہمت میں تھی۔ لب تو اس کی بڑھتی رخسار پر تھا۔ میرے انتظار میں ڈنر نہیں کرتی، میرے لیے تیار ہو کر میرا پرفیوم لگاتی ہو، میرے قریب کرنے کے سارے طریقے اپنانے کے بعد تم دور ہوتی، کیا چاہتی ہو آخر تم؟ اس نے اپنی کمر پر حائل کرتے ہوئے دیکھنا ہٹانا چاہا۔ پلیز۔ وجدان لرزتے ٹھنڈے پڑتے وجود صحیح معنوں میں بے جان ہو چکی تھی۔ ٹو ول بی ود یو، مجھ سے دوریاں اختیار کرنے کی کوئی امید نہ رکھنا۔ اس کے کان میں مدن سی سرگوشی کرتے ہوئے اس کی جان نکال چکا تھا۔ وجد، باقی لفظ تو ختم ہو گئے تھے اور وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب اس کو نڈھال کر اس کی شدت بھرے لمس اپنی گردن پر محسوس ہوئے اور اس کی کمر پر سرایت کرتا اس کا ہاتھ اس کا جان ہوا کر چکا تھا۔ وہ جب وہ اپنی شرٹ کی ڈوریاں کے ٹوٹے موتی کارپیٹ پر بکھرے دیکھے تھے۔ وجدان پلیز۔ اس کی قربت میں وہ بے حال ہوتی ہوئی اس کی کمر پر مضبوطی سے باندھے۔ باخدا وہ خود ہو گیا، بہت ہو گیا، کیوں پلیز ایسا نہ کریں، سانس رک رہا تھا، جاؤ گی؟ وجدان اس کے کندھے سے لگی۔ بس رونے دینے، تم میرے نکاح میں آنے کے 1 سال بعد ماں، میرے جائز لمحوں کی تمنا، لمس میرے دل کی آرزو ہو، تم میری جان کر اتنی جانتی ہو، تم مجھے غریز نہیں برتی۔ اپنے لفظوں میں اس نے وجود خوش نما احساس بھر چکا تھا، کتنی اہم اس کے لیے وہ جانتی تھی۔ وہ شخص اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا ہے اور اس کی شدتوں سے خوفزدہ تھی۔ اس کی بات پر بازوؤں میں مضبوط حصار قائم کرتے ہوئے اسے پرسکون کیا۔ مجھ سے دور جانے کا آج سوچنا بھی بات مسز وجدان بہت برا ثابت ہوگا۔ وہ دور ہٹتی، اس کے کان میں سرگوشی، اس کا سانس روک چکا تھا اور اس کے چہرہ اپنے قریب ترین کر چکا تھا اور اس کے خود کے روتے ہوئے لمس کو اس کا عکس دیکھتے ہوئے لب رکھے تھے۔ مجھے عشق ہے تمہارے کان، ان لبوں پر ان کے وہ سیاہ ٹی شرٹ جکڑتے ہوئے پر ہٹانے کے ناکام کوشش میں بے حال تھی جو مزید اس کی سانسیں الجھ رہا تھا۔ اور نہ چھوڑا مر جائے گا، جس کا چھوڑنا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سانس تھمنے پر بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ دوبارہ فوری سے پہلے اس کی چند نہ کرنی یہ
शिद्दतें बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उसने जोर से लिपटते हुए बंद होती आंखें उसे देख रही थी। उसकी हिया झुकी आंखें मजीद बोझिल कर चुका था और हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मम मुझे नहीं जाना, प्लीज ना करें, रो हंसते हुए पागल होती सांसों उसकी बाहों में कहा। वो रसानियत से बोली और बेड पर उसे लिटाते, मुझे इस वक्त तुम चाहिए। पूरी तरह उसके खुद को रोकते हुए तकिए से लगा कर चुकी थी और पहली शिद्दत उसे नहीं संभली थी और फिर उसके सिलकते लम्स अब जा बजा उसके वजूद पर महसूस हो रहे थे। वजदान शशा बेशक बेबसी उसकी गिरफ्त में जकड़ता था। यू ट्रस्ट ऑन मी, उसका खौफ देखते ही उसके माथे को नरमी से चूमते उसकी आंखों में देखा। बोलो उसके कंधे से ऊपर तरते हाथ पकड़ते बिखर सी बेहाल सी हालत गर्दन में हिलाई थी। उसके बिखरे बाल हटाए थे। मम मुझे टाइम चाहिए एक्सपेक्ट करने को। इसकी कान की लू पर झुकते हुए हल्का सा दांतों तले दबाया था और अपनी बात के अमल के सांसें हलक में अटक चुका था। इसे आज रात खलासी नहीं थी। खौफ से उसकी शर्ट कंधों से जकड़ते और उसके दोबारा टोकने पर गुस्सा आया था। लम्स वजदान, मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करना तुम पर फर्ज है। डार्लिंग तुम्हारी कोई भी मुजाहमत बर्दाश्त नहीं कर सकता, काम आने वाली नहीं है। आई प्रॉमिस आई विल नॉट हर्ट यू माई लव। साइड लैम्प बुझाते उस पर झुका था। बरसती बारिश इस तरह शिद्दतें हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी और तुम जिसे सहते वो बेहाल सी हो रही थी और अपने हर अमल से यह एहसास अच्छे से दिला चुका था कि उसके लिए हाथ से। वो सुबह के करीब घर आया था और रूम में आते ही उसे देखा वो बेड पर मजे से सो रही थी। मुराद को सुकून हुआ। चेंज करते वो बेड पर आया और वो अपनी साइड पर लेटते हुए चंद पल ही गुजरे थे। वो नींद से उसके करीब खिसकी थी। वास्ट रोंग विद यू, उसे आहिस्ते से पीछे किया और भी चंद लम्हे गुजरे उसके करीब आ चुके थे। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? फिर कहूंगी। तुम्हारा फायदा उठाया और उसकी तरफ रुख करते उसका हाथ पकड़ते होंठों के करीब किया। वो गहरे नींद में थी और उसकी पेशानी पर झुकते उसकी अपनी मोहब्बत की मोहर सुप्त करते हुए आहिस्ते से खुद में समाया था। आंख खोलते ही पहला मंजर देखते ही होंठ मुस्कुराए थे। वो उसकी मोहब्बतों में निखरी उसके सीने से लगी थी। थोड़ा सा परे हटाते उसको देखा और रात वाली शर्ट में मौजूद थे। झुकते ही उसकी बंद आंखों पर अपने होंठ रखे। वो किस्मसाते उसके मजीद नजदीक हुई। कोने के बल झुकते उसके थोड़े लब रखे और उसके निशाने के गिर्द मुझे पीछे होने नींद आई है, सोना है। उसे पीछे हटाने की कोशिश की। शेप की चुभन गर्दन पर महसूस होते ही माथे पर बल अनगिनत बल आए। पूरी तरह बेदार होते उसे दोबारा खुद पर झुके देखा और उसे खुद से दूर करना चाहा। मुझे रोकें, वो पीछे हो जाएं, मुझे नींद आ रही है, रो हंसते हुए कहा। नींद आंखें खुल पा नहीं रही। वजदान ने उसकी बात पर चेहरे उसकी गर्दन से उठाते हुए उसे देखकर लम्स बेबी रोएगी जैसे रात में बात अधूरी छोड़ते उसकी आंखों में देखते मुस्कुराते उसे रात की बातें याद लाई। वो तो रात की वजह से नजर नहीं मिला पा रही थी। उसकी आंखों की मुस्कुराहट उसके जुमले बाजियों से तिकता उठाते चेहरा छुपाया था। अब चुपचाप क्या फायदा डार्लिंग, उसका चेहरा छुपाया देखते हुए मजीद तंग करने में सच में रोना शुरू हो चुकी थी। अच्छा आई एम सॉरी, नहीं तंग करता मैं। उसे सीने से लगाया। उसकी बातें सुनकर वह मुश्किल कहकर जब मुझे शर्म आ रही है, मुझे तंग करते हो। नहीं बोलूंगी आपसे, हेट यू। रोते हुए कहा। हेट यू की सजा देनी थी पर फिलहाल जबरदस्ती चेहरे से तकिया हटाते उसके माथे पर मोहब्बत भरी मोहर सब्त की थी और वो अब रोना धोना भूल चुका। नाराजगी खत्म हो जानी चाहिए वरना फिर क्या ख्याल है रात को उसको दोबारा खुद पर झुकता देकर जल्दी से। मैं नाराज नहीं, वरना वो देखी आंखें पूरी से वजदान मुस्कुराहट हटाई। नहीं उठो जल्दी से, मेरे जाने के बाद सोती रहना, अभी तुम फ्रेश चाहिए मुझे हर हाल में। हर या खुद को कंफर्ट हटाते हुए वो उठा। मेरी मर्जी, कोई नहीं, मुझे सोना है। लम्स ने उसे कबर्ड के पास खड़े देखकर जी स्वीट हार्ट क्या कहा? दोबारा कहो। कुछ नहीं, शर्ट पहने। वो शर्ट के बगैर था और उसे कबर्ड से दोबारा अपनी कदम उठाते हुए देखा। और फिर मेरी शर्ट वापस करो ताकि मैं पहनूं। उतार दो जल्दी से। उसके लहजे में बेबकसी। वो एक नजर देखते उसका चेहरा धुआं हुआ था। निहायत बेशरम है आप। उसकी तरफ तकिया उछालते हुए खुद पर उसकी हरकत पर मुस्कुराया। नीचे तैयार होकर आते देखकर सदब को खुशगवार हैरत बेगी सी निखरी सी थी। वजदान नाउच में उसे देखा। वो क्या है अल्लाह यकीन। फ्रेश होकर फोन सुनते रूम से बाहर जा चुका था और फिर ममा वो पुरसुकून थी। ड्रेसिंग के सामने तैयार होते उसे चट से उसे एक बॉक्स मिला था और जिसे खोलते ही पढ़ते उसके होंठों पे शर्मीली मुस्कुराहट आई थी। फॉर माई रोतू स्वीट हार्ट। बॉक्स खोलते ही वाइट गोल्ड के कड़े हाथों में पहने उसे अपने होंठों पर रखते हुए उसकी मोहब्बत के रंगों में सजी धजी सिफाफ धुले चेहरे के साथ हर चीज को पहने थी और सादगी से उसे बेइंतहा प्यारी लग रही थी। आ जाओ, रुकी क्यों हो? सदफ उसे देखते ही प्यार से। ममा आप बैठे, नाश्ता मैं बनाऊंगी। आज वो मुल्तजी निगाहों से देखते हुए वजदान को देखने बड़े ग्रेस बरत रही थी, सुर्ख पड़ती जा रही थी। वो उठना चाहती थी। बस नहीं, तुम बैठो, मैं बनवाती हूँ। नहीं मम्मा, मैं अच्छी थोड़ी लगता है, आप बैठें। उसे देखकर हैरत हुई थी। अच्छा जाओ, आ जाओ। और सदफ किचन में जा चुकी थी। वजदान काउच के करीब आंख बचाते गुजरते दिल धक से रह गया था। वो जो उसे खींच कर क्या आप कौन? छोड़े मुझे। वो ये तो तय था वो कभी भी उसके सामने हकलाए बगैर बात नहीं कर सकती थी। उसके खुले बाल उसकी खुशबू महसूस करते उसके गर्दन पर लब रख चुका था। वरदान इर्द गिर्द देखते उसे बुलाया। जी मम्मा वेट कर रही हैं। नरूठे लहजे में कहा।
میں تو کیا، او مجھے تو پتہ نہیں تھا، بتانے کا شکریہ۔ اس کے کان جھکتے ہی کہا تھا، لمس کہاں رہ گئی؟ اب تم صدف کی آواز سے اس کے ہوش اڑے۔ مما چھوڑیں، وہ وجدان اس کی گرفت سے الٹا سیدھا لفظ ادا کیے بمشکل جان چھڑواتے وہ اٹھی، ناشتہ اس کی موجودگی میں بمشکل کر پا رہی تھی۔ مما مجھے ناشتہ نہیں کرنے دے رہے، وجدان روہانستے ہوئے آہستہ سے صدف کے کان میں بتایا۔ وجدان کیوں تنگ کر رہے میری بیٹی کو؟ صدف نے مسکراہٹ روکنے کی صحیح کرتے ہوئے سختی سے کہا۔ میں نے کہا مما کی بیٹی کو ایک نظر اسے دیکھتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ لائر، مما مجھے اشارہ کرتے اور مما رات کو بھی بولتے بولتے وہ رکی۔ کہا کیا کہا؟ رات کو بھی؟ مجھے تو پتہ چلے۔ انجان بنتے اس کو اکسایا، سب کی نظریں خود پر پاتے دل چاہا وجدان کو غائب کر دے، جس کی زبان کو سکون نہیں تھا۔ غصے سے اٹھتے وہ ڈائننگ میں ہی چلی گئی تھی۔ وجدان کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ صدف نے ادھورا ناشتہ دیکھتے کہا۔ کیا کہاں موقع دیتی ہیں آپ کی وہ؟ خیر میں دیکھتا اس کی پلیٹ کو چھوڑا، سینڈوچ اٹھاتے اس کے پیچھے گیا تھا اور اٹھ کر روم میں آ گئی تھی۔ مرر کے آگے کھڑی ہو کر اپنے کھلے بال باندھتے ہاتھ عمل لمس بیبی غصہ اس کی آواز میں پیچھے سنتے ہی انجان بنی۔ آپ پرامس کیا تھا مم مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ اسی پوزیشن میں ناراض سی تھی وہ۔ کس نے کہا تھا؟ اس کا رخ اپنی طرف کہتے ہوئے بال باندھتے ہاتھ نیچے کیے تھے، سینڈوچ اس کے منہ کی طرف بڑھاتے پوچھا۔ کہا تھا صبح وجدان اس نے انجان بننے کی کوشش پر شدید تب چڑھتے سینڈوچ والا اچھا پکا پرامس اب نہیں کرتا، یہ اپنا سینڈوچ فنش کرو جلدی سے۔ اس کے ہونٹوں کے قریب دوبارہ لے گیا۔ بھوک لگی تھی پر اس کی وجہ سے وہ ناشتہ چھوڑ کر آ چکی تھی جسے اب وہ بلا تردد چوں چرا کیا کہاں کھا چکی تھی۔ تب کر فون پر رنگ ہوئی تھی اور جسے وہ کچھ پل کے بعد وہ پرسکون کرتے ہوئے دوبارہ بڑھا تھا اور اس کی سانسیں تیز کر رہا تھا۔ کل رات ہماری زندگی کی سب سے خوبصورت رات لمس، آئی فیل بلیسڈ۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس کے چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے ہوئے اس کی بات حلق تر کرنے جواب دینا چاہ رہی تھی، ہمت کرتے وہ لابا کہتے آپ نے کہہ دیا نا۔ اس شخص کی نظروں سے دیکھتے ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی وہ، جس کی نظروں سے تپش وہ سمیٹتی جا رہی تھی۔ نو 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 نو، نفی میں ہلاتے ہوئے فوراً سرخ پڑتے اس کے چہرے میں سینے میں چہرہ چھپایا تھا۔ پلیز، اس کے دیے ہوئے کڑوں کو والی چومتے ہوئے التجا کی تھی۔ ایک نظر اس کو دیکھا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو بہے تھے اور اس کے چہرے کو نازک ہاتھوں میں بڑھتے ہوئے اسے ماتھے پر جھکی تھی، فراموش کیے بس اسے محسوس کرتی وجدان کی جان۔ کیا ہوا؟ تنگ تو نہیں؟ پھر کیوں؟ اپنے چہرے پر نمی محسوس کرتے ہوئے پریشان ہوئے اور اس کی بات سنتے ہوئے مزید رونے لگی۔ آئی ہیٹ یو لمس کی جان، آئی ہیٹ یو۔ کیوں مما؟